بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ 4-5 لیٹسٹ ایشوز ہیں جن پہ تھوڑی بات ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو وہ حسن اور حسین نواز کی بریت ہے، پھر عمران خان کی بھی بریت ہوئی ہے، لانگ مارچ میں کچھ انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی۔ پھر نواز شریف عمرہ اور لندن جا رہے ہیں، پھر شیر افضل مروت بڑی مزیدار باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان ساروں پہ تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ جی کہ حسن اور حسین نواز ایون فیل العزیزی اور فلیگ شپ ریفرنس سے باعزت بری ہو گئے۔ اب سوشل میڈیا پہ جو انٹائی نون لیگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی باہر سے آئے ہیں، پہلے ان کے والد صاحب آئے، ان کو مانتے مل گئی، ان کو وہ بری ہو گیا، بیٹے آ گئے۔ تو بات اتنی ہے جی کہ اس میں جو مین اکیوز تھے، مرکزی ملزم، وہ تو نواز شریف تھے، اور وہ بری ہو گئے تو یہ تو سارے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے تھے، جو معاونت کرنے والے تھے، تو ان کا بری ہونا ضروری تھا۔ صرف میری جو ریزرویشنز ہیں اور جو مجھے یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ پہلے عدالتوں کا فیصلہ درست تھا یا آج کی عدالتوں کا فیصلہ درست ہے۔ ہماری جوڈیشری اس پہ بہت بڑے بڑے جسٹس کارنیلیس اور بھگوان داس جیسے نام بھی آئے ہیں، اور انفارچونیٹلی جس میں چودھری افتخار جیسے نام بھی آئے ہیں، بندیال جیسے نام بھی آئے ہیں، اور آج پھر ایک آئیکونک فائز عیسیٰ صاحب کا نام بھی ہے۔ تو عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہمارا معیار، ہمارے اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ کیوں رینکنگ میں ہم بہت نیچے ہیں اپنے فیصلوں کی نظر میں، اور پرکس اینڈ پریولیجز میں پاکستان دنیا کے چند 3-4-5 ممالک میں ہے جہاں پہ جوڈیشری کو اتنے پرکس اینڈ پریولیجز، اتنی پینشنز اور تنخواہیں وغیرہ ان کی ساری ہیں۔ اس پہ ذرا کوئی کمیشن بنے اور اس پہ غور کر لیں تو شاید پاکستان کے عوام کی بہتر خدمت اور ان کے اندر ایک اعتماد اور کانفیڈنس اپنی عدلیہ کے بارے میں بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسری گزارش ہے جی کہ عمران خان نے بھی جو لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کی، اس میں کچھ تھانوں میں ان کے خلاف مقدمات درج تھے، جن پہ آج ان 3-4 مقدمات سے انہیں باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ ویسے بھی ان کیسز میں کوئی بڑی سزائیں نہیں تھیں، کوئی 4-5 ماہ کی سزائیں تھیں، تو یہ اچھا ایک عدلیہ نے ایک صحیح درست فیصلہ کیا ہے۔ اب تیسری بات گزارش یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں آج سارا دن کے 6 مگوئیاں اور یہ ریومرز تھیں کہ نواز شریف صاحب لندن بھاگ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ شاید لوگوں کو علم نہیں ہے یا وہ دانستہ اس بات سے صرف نظر کرتے ہیں کہ نواز شریف ہر رمضان میں اگر ان کی کوئی ایسی بندش نہ ہو، قید میں نہ ہوں، بیمار نہ ہوں، تو ہر رمضان کا آخری عشرہ وہ مدینہ پاک میں گزارتے ہیں اور وہاں پہ نوافل اور عمرہ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی ان کا یہی پروگرام ہے کہ وہ عمرہ کریں گے، ان کے بچے حسن حسین اور ایک غالباً مریم بھی ساتھ جائیں گی، اور وہاں سے پھر وہ لندن جائیں گے اپنے ایک چیک اپ کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان واپس تشریف لے آئیں گے۔ تو اس معاملے میں مقتدرہ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنی انا کے لیے اپنی بات کو طاقت میں ہے نا جی، کچھ ٹاپ کے جو چند لوگ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، وہ طاقت میں ہوتے ہیں، اور وہ کچھ طاقت میں ہونے کی وجہ سے ان سے کچھ فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے نواز شریف کو ان ہاٹ بلڈ، انہوں نے 2000 پہلے مشرف صاحب نے پوری سیکیورٹی کی، جاتی عمرہ کی، ماڈل ٹاؤن کی، کوئی کرپشن انہیں نہ ملی۔
پھر انہوں نے نواز شریف، کیونکہ انہوں نے ایکسٹینشن ہی دی مشرف کو، راحیل شریف کو، انہوں نے پھر ایک سبسٹیٹیوٹ لانچ کیا عمران خان کی شکل میں، اور 2011 سے اس پروجیکٹ پہ کام شروع کیا، اور ایونچولی 2018 میں جس طریقے سے بھی انہوں نے حکومت نواز شریف کو نہ لینے دی، اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ چلیں ٹھیک ہے، اس دفعہ پھر 2024 میں نواز شریف کو سیاست کی دوڑ سے باہر رکھا گیا ہے۔ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی ضمانت، پاکستان کا دنیا میں معیار، وقار، اس کی کریڈیبلٹی کے پیچھے اس کی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ تو بھٹو کے بعد اگر پاکستان کو دنیا میں متعارف کروانا، اچھے بائیلیٹرل ریلیشنز قائم کرنا، وہ بھارت ہو، وہ رشیا ہو، وہ ٹرکی ہو، وہ عرب ایمریٹس ہوں یا سعودی عربیہ ہو، اور سب سے بڑھ کر چائنا ہو، تو کریڈٹ ڈیفینیٹلی گوز ٹو نواز شریف۔ لیکن اس دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ نے کون سی بات ذہن میں رکھی کہ نواز شریف جس کے ذمہ کوئی 9 مئی نہیں ہے، اس کو آپ نے سیاست کی دوڑ سے باہر رکھا، اور اس طرح ایک سپلٹ مینڈیٹ آپ نے بانٹ دیا 3-4 پارٹیوں میں، اور آپ کے پاس ہے ساری صورتحال کی۔ عمران کے دور میں 24,000 ارب روپیہ قرض کی شکل میں لیا گیا، جو مبینہ طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نواز شریف ہوتے تو ان کی کریڈیبلٹی، ان کی لیڈرشپ، ان کی دنیا کے ساتھ جو روابط ہیں، آج آپ مارکیٹ کا جو حال دیکھ لیں، اگر نواز شریف ہوتے تو ڈیفینیٹلی امیڈیٹلی وہ ٹریڈ شروع کرتے بھارت سے، اور پاکستان میں یہ جو ایک وقتی منافع خور اور چور اور بد کردار لوگوں نے جو مہنگائی کا ایک افریت پال رکھا ہے، وہ ختم ہو جاتا۔ وہ ٹریڈ کرتے، ہماری گروسری، ہماری سبزیاں سستے داموں ہمیں انڈیا سے مل جاتی۔ لیکن نواز شریف کو انہوں نے باہر رکھا، بہتر سمجھا ہوگا، کیونکہ یہ طاقت میں ہیں اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہیں، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن انہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف کے ادوار میں ان کے ساتھ ان کو بہت فیسیلیٹیشن ہوئی ہے، ان کو بہت اسسٹنس ملی ہیں۔ جی ایف تھنڈر جو ہے، 17 تھنڈر جو چائنا کی کلیبریشن سے بنا، وہ نواز شریف کے دور میں بنا، اور ہماری ایئر فورس دنیا کی اسٹرانگسٹ ایئر فورس بنی، وہ اس پہ کچھ بہرحال حصہ نواز شریف کا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم نے نواز شریف کو باہر رکھ کر آیا پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں کہ اسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بظاہر تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو حکومت بنائی ہے انہوں نے، جو ایک دوسرے کے ہاتھوں بلیک میل یہ کروائیں گے مستقبل میں، اس پہ نواز شریف کا نہ ہونا حالات کو بہتر ہوتے ہوئے میں تو نہیں دیکھ رہا جی، اور نظر بھی نہیں آ رہے کہ حالات بہت اچھی ہو جائیں گے۔ اس میں یہ قابلیت ہے کہ وہ حالات کو پاکستان کی معاشی اور اسٹریٹجک اور ڈیٹرنس پوائنٹ آف ویو سے وہ بہتر لیڈرشپ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات ہے جی، شیر افضل مروت۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت ایک ٹرائبل ایڈوکیٹ ہیں، ایک خوبصورت وکیل ہیں، لیکن وہ معصوم آدمی ہیں، وہ سچے آدمی ہیں۔ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا آپ کو کے پی کے میں جو کرپشن ہوئی ہے، محمود خان نے کی یا پرویز خٹک نے کی یا دوسرے لوگوں نے کی، لیکن ایک بات وہ غلط کر گئے کہ جی میری سپاری دی گئی ہے، میری مریم ہیز پیڈ جندال ٹو اسیسینیٹ می، دس از ویری انفیئر۔ پھر آج عدلیہ نے، عدالت نے بلایا تو وہاں پہ وہ کہنے لگے جی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، مریم کیوں کریں گی ایسے میرے ساتھ۔ لیکن باہر میڈیا میں آ کے پھر وہی اپنا انہوں نے وہی راگ لاپنا شروع کر دیا کہ
مجھے وہ قتل کرنا چاہ رہی ہیں. یہاں سے مجھے تھوڑی سی ان کی ڈوبیس پرسنالٹی لگی, جو میرا ایک ہنچ تھا ان کے بارے میں کہ وہ ایز کمپیئر ٹو ادر پی ٹی آئی اسٹالورٹس ہی از بیٹر, ہی از اے بٹ. لیکن آج انہوں نے ایک ٹرائبل روایت کے خلاف اپنے بیان کو سے مکرے اور جھوٹ بولا میڈیا میں آ کے, جو ان کی شخصیت سے مجھے بڑا ذاتی طور پہ اس کا رنج ہوا ہے. پھر ڈونلڈ لو آج پیش ہوئے, انہوں نے جہاں وہ بے شمار باتیں کی, پاکستان میں جو 500-700 آبزرور آئے ہوئے تھے ان کے ریفرنس سے بھی بات کی. انہوں نے بھی یہی کہا جی کہ ویل گو ود دا گورنمنٹ, انکمبنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہم جائیں گے. تھوڑی بہت کچھ کیلکولیشنس میں, کچھ فارم 45-47 میں کہیں کہیں کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں, کچھ فائدے کسی کو دیے گئے ہیں, کسی کو نقصان پہنچایا گیا. لیکن ان دا لارجر ایسپیکٹ انہوں نے پاکستان کے الیکشن کو ونڈیکیٹ کیا ہے اور اسے ویلیڈیٹ کیا ہے. فی الوقت اتنا ہی. اللہ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.